اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ تو الحمدللہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر نئے سلسلے کا آغاز کرنے والے ہیں، فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے ناول کے سلسلے میں۔ تو انشاءاللہ یہ پورا ناول جو ہے آپ کو ویڈیو کی شکل میں اس یوٹیوب چینل پر دستیاب ہوگا۔ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاریخ جان سکتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح القدس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ دہشت گرد ملک ہیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح اعظم فاتح قدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ناول کا ہم آغاز کرنے والے پیش لفظ 11ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی 1091، جہاں پہ بھی مشکل لفظ ہوگا انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں گا، سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ صلیبی جنگیں وہ جنگیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، بازنطینیوں کے درمیان، روم کے درمیان لڑی گئی تھی، ان جنگوں کو صلیبی جنگوں کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی 1091 سے 1291 تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس مارکارائی یعنی جنگ میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ یہ سارے مسلمانوں کے خلاف متحد تھے۔ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ جو ہے نا جس لفظ کا معنی آپ کو نہیں ہوگا یا مجھے لگے گا کہ یہ مشکل ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ ولی موصل، ولی کہتے ہیں حکمران کو، تاجدار کو، بادشاہ کو، موصل عماد الدین زنگی جو کیا تھے، جو سلطان نور الدین زنگی کے کیا تھے، بھائی تھے میرے خیال میں۔ سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک یعنی ترک صلیبیوں سے نمبر آزما رہے، جنگ کرتے رہے، برسر پیکار رہے، ان سے لڑتے رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی، زیر اثر، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان جو نور الدین زنگی تھا اس نے ان کو اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ بچپن ہی سے جب وہ شرخوار تھا، دودھ پیتا تھا، تب اس نے کیا کیا تھا، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا بیٹا پال کر بڑا کیا تھا، جوان کیا تھا۔ 1160 یعنی 55 ہجری میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ غازی الدین اللہ نے یوسف کو ملک ناصر صلاح الدین ایوبی کا نام دیا۔ یعنی ملک جو تھا وہ اس خاندان یعنی جو حکمران خاندان سے تعلق تھا اس کو ملک کہا جاتا تھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یعنی یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہ تینوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین ان حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 تا 17 اس کا ترجمہ پیش ہے۔ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا،
جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے، تاکہ ان بندے کو ہم کچھ اپنے عجائب قدرت دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت۔ 638 میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس سے یروشلم فتح کیا۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ باقی ویڈیو جو ہیں ان کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ان جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیویشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹس کریں اور دیکھتے رہیں۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔